بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی زندگی کا پہلا روزہ بہت اہم اور معصومیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس کا انتظار ہر بچے کے والدین کو ہوتا ہے کہ کب ان کا بچہ پہلا روزہ رکھے گا۔ اکثر یہ دن والدین کے لیے بھاری بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے سامنے ان کا ننھا بچہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ تخلیق کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ان کے لخت جگر جنت کے سردار سیدنا امام حسین نے پہلا روزہ رکھا ہوگا۔ سیدنا امام حسین نے 7 سال کی عمر مبارک میں رمضان کا پہلا روزہ رکھا۔ محدثین اور مفسرین سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی شہادت کو شہادت رسول خدا سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبر ان کے اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی تھی، مگر ایک کمال جو باقی رہ گیا تھا وہ تھا شہادت کا مرتبہ۔ وہ حضور کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کی شوکت متاثر ہوتی۔ حکمت الہی اور کارسازی نے یہ پسند فرمایا کہ شہادت کمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا تو ایک آدمی نے کہا، اے لڑکے، کیا خوب سواری پر سوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیا خوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں آپ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگایا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ نے باری باری دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ حضرت سیدنا نازین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حسین عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے تھے۔ آپ وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ نواسہ رسول حضرت حسین کا سارا بچپن ہی نازوں میں گزرا۔ آپ سے سبھی پیار کیا کرتے تھے۔ محبوب رب کائنات نے کئی دفعہ حسنین کریمین کے لیے سجدے لمبے کیے، کئی دفعہ نماز بھی چھوٹی کر دی، کئی دفعہ آپ نے خطبہ بیچ میں چھوڑا اور بھاگ کر اپنے نواسے کو پکڑا کہ وہ کہیں لڑکھڑاتے ہوئے گر نہ جائیں۔
انہی اداؤں میں پلنے والے حضرت سیدنا حسین نے جب اپنے نانا سے رمضان کے روزوں کی فضیلت سنی تو آپ نے بھی تہیہ کر لیا کہ اس دفعہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت حسین اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ صبح میں بھی سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا۔ شدید گرمی کے دن تھے اور تب آپ کی عمر مبارک صرف 7 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ فاطمہ آپ کو صبح سحری کے لیے اٹھاتی ہیں اور آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی جب سیدہ فاطمہ کو دن گرم محسوس ہوتا ہے تو بیٹے کی پیاس کا خیال آنے لگتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے اپنا روزہ پورا کرے گا۔ حضرت فاطمہ اپنے لگتے جگر حسین سے کہتی ہیں کہ بیٹا ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، آپ کی عمر کم ہے، آپ پانی پی سکتے ہو۔ لیکن حضرت حسین جنہوں نے پیدا ہوتے ہی رسول خدا کی زبان چوسی، جنہوں نے کربلا کے سخت امتحان سے گزرنا تھا اور کئی دنوں کی پیاس کو برداشت کرنا تھا، آپ نے روزہ پورا کرنے کا پختہ ارادہ بنا رکھا تھا۔ رسول اللہ کو جب پتہ چلا تو آپ بھی فوری مولا علی کے گھر آئے۔ جب آپ نے نواسے کو پیاس سے نڈھال دیکھا، آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے اور پھر فرمایا، فاطمہ کو حسین اپنی حالت پر چھوڑ دو تاکہ اس کو پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ خیر، سیدنا حسین نے اپنا روزہ پورا کیا۔ روزہ پورا کرنے پر جب کہ سارے پاس بیٹھے تھے تو حضرت حسین نے اپنی معصومانہ انداز میں فرمایا، میں نے آج روزہ رکھا ہے تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا، تم میری ہیبت اور سرداری کے وارث ہو۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، میری بہادری اور تلوار کے وارث ہو تم۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، بیٹا آپ میرے صبر و کائنات کے وارث ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔